اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ آل عمران کا 15واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا. آیت میں وقف کی 4 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے 5. پہلا حصہ ہوگا وما محمد الا رسول، دوسرا ہوگا قد خلت من قبلہ الرسل، تیسرا ہوگا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور چوتھا ہوگا ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور 5واں اور آخری ہوگا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اب جو 5 حصے کیے ہیں ان کے الفاظ پہ بات کریں گے. پہلا حصہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول. واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے. الا آگے آ رہا ہو تو ما پکا حرف نفی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. محمدن، اس محمد مرفوع استعمال ہوا ہے. الا حرف استثناء ہے. رسول مرفوع لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے. پہلے حصے میں 5 لفظ تھے، جن میں سے 3 حروف تھے اور 2 اسم، فعل کوئی نہیں ہے. دوسرا حصہ قد خلت من قبلہ الرسل میں قد حرف تحقیق ہے. خلت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. خا، لام اور واو اس کے حروف مادہ ہیں، جن میں سے واو آپ کو نظر نہیں آ رہا. خلبہ یخلو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اور پھر خلا یخلو ہو کر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں سے ایک معنی گزرنا کے ہوتے ہیں. من حرف جر ہے، جس کے بعد قبل کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور قبل ظرف ہے جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے. ضمیر ہو ہے، لیکن اس کو ایز اے لیٹر جب ہم پڑھیں گے تو ہا کے طور پر پڑھیں گے، ذہن میں رکھیے گا. اس ہا پر یا اس ہو پر زیر آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آگے ملا کر پڑھا جا رہا ہے، ورنہ اس سے ما قبل زیر ہونے کی وجہ سے اس پہ کھڑی زیر آنی چاہیے تھی. اگر الرسل آگے نہ ہوتا تو اس ہا پر کھڑی زیر ہی ہوتی. الرسل الرسول کی جمع اور جمع مکسر ہے، اور فعل کا وزن ہے. دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف. تیسرے حصے میں پہلا لفظ حمزہ ہے، جو کہ حرف استفہام ہے. فا حرف ہے. آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک الف جس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لگا ہوا ہے، یہ زائد ہے. یہ صرف لکھنے میں آیا ہوا ہے، ورنہ اس کا پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان یہ جس طرح آپ الف کے نیچے زیر اور پھر نون ساکن لکھتے ہیں، یہ اسی طرح تھا، لیکن یہاں پر آپ کو رسم الخط میں اس طرح لکھا ہوا ملے گا. ان حرف شرط ہے. ماتا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. میم واوتا حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے. ماواتا یم وتو تبدیلی کے بعد ماتا یموتو مرنا کے معنی میں. او حرف ہے، حرف عطف ہے. قتلا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قاف، تا اور لا روٹ لیٹرز ہیں. قتل یقتلو کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا، تو قتلا کے معنی ہوں گے اس کو قتل کیا گیا. انقلبتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب انفعال سے استعمال ہوا ہے. قاف، لام، با اس کے حروف مادہ ہیں. انقلبا ینقلبو انقلابا، جس کے معنی مڑنا کے، واپس ہونا کے ہوتے ہیں. علی حرف جر ہے، جس کے بعد اعقاب اسم ہے، جمع ہے، جمع مکسر ہے افعال کے وزن پہ. عقب اس کا واحد ہے، جس کے معنی کسی چیز کا پچھلا حصہ کے ہیں. ایڑی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بیٹے یا پوتے وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ایڑی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور چونکہ اعقاب ہے، جمع ہے، تو ایڑیوں کے طور پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اعقاب کے ساتھ کم ضمیر
مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور یوں تیسرے حصے کے الفاظ پر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کے الفاظ کی طرف۔ چوتھے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، من اسم ہے، اور من کے بعد ینقلب فعل مضارع معروف مجزوم استعمال ہوا ہے۔ قاف لام با حروف مادہ کو باب انفعال میں استعمال کرتے ہوئے انقلبا ینقلبو، ینقلبو سے ینقلب ہوا تو یہ من جو ہے یہ اسم و شرط کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ علا حرف جر ہے، عقیبئی عقیب کا مثنیٰ ہے جو کہ عقیبانی اور پھر منصوب یا مجرور عقیبینی تھا، عقیبینی سے نون ڈراپ ہوا تو پیچھے بچا عقیبئی۔ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ فا حرف ہے، لن حرف نفی ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور زوردار نفی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یضر فعل مضارع منصوب ہے، مرفوع ہونا چاہیے تھا یضر۔ ضاد را را اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ ضرر یضرر تبدیلی کے بعد ضر یضر نقصان پہنچانا۔ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بات پہلے ہم کر چکے ہیں، اس میں جلالہ منصوب ہے اور شیئن لفظ جو ہے یہ بھی منصوب استعمال ہوا ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جس میں واو حرف ہے، سین حرف ہے، حرف استقبال کہلاتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یجزی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، جیم زا اور یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ جزا یا یجزیو تبدیلی کے بعد جزا یجزی بدلہ دینا، اس میں جلالہ مرفوع ہے، اور الشاکرینہ جو ہے الشاکر کی جمع ہے اور الشاکر صیغہ اسم الفاعل ہے۔ شین کاف را حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے شکر یشکرو شکر کرنا کے معنی میں۔ الفاظ سے بات الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ جملہ مستانفہ وما محمد الا رسول، واو کو استنافیہ مان لیں گے، ما حرف نفی ہے، محمد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور الا حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور رسول جو ہے یہ خبر ہے، گویا محمد مبتدا اپنی خبر رسول سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور جملہ اسمیہ میں حصر پیدا ہوا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ حرف نفی اور الا کے ذریعے حصر پیدا کیا جائے۔ مبتدا سے پہلے حرف نفی لگ جاتا ہے اور خبر سے پہلے حرف استثناء الا، کیوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، جملہ مستانفہ، اور ترجمہ ہم کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں۔ دوسرا جملہ قد خلت من قبلہ الرسل، قد حرف تحقیق ہے، خلت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا الرسل جو ہے سب سے آخری لفظ اس حصے میں وہ اس کا فاعل ہے، اور الرسل چونکہ عاقل کی جمع ہے، عاقل کی جمع مکسر ہے، لہٰذا فعل جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد مجرور قبل ہے، اور قبل کے ساتھ جو مضاف الیہ لگا ہوا ہے وہ ہا کی ضمیر ہے، گویا مضاف الیہ مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خلت فعل کے متعلق ہو گیا، اور خلت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو صفت بنایا گیا ہے رسول کی، گویا یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع صفت بن جائے گا رسول موصوف کی، اور پھر ترجمہ کچھ ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسے رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ تیسرا جملہ جو ہے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ استفہام کا ہے، ان حرف شرط ہے، فا عاطفہ ہے، ان حرف شرط ہے، جس کے بعد ماتا فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، او عاطفہ ہے، قتلہ جو ہے فعل مجہول ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، ماتا معطوف علیہ ہو جائے گا، قتلہ معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط ہو جائے گا، جس کا جواب الشرط انقلبتم علی اعقابکم کی صورت میں آ رہا ہے۔ جواب الشرط انقلبتم جس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی وجہ سے الف کی صورت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، فعل بفاعل ہے، تم ضمیر مرفوع متصل فاعل، علی حرف جر ہے، اس کے بعد اعقاب مجرور ہے، اور اعقاب مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کم ہے، اور یہ جار مجرور علی اعقابکم متعلق ہو جائے گا انقلبتم فعل کے، اور پھر انقلبتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے۔ اگلا جملہ ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا،
واو کو ہم قرار دیں گے استنافیہ، کیونکہ نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ من جیسے کہ میں نے کہا تھا اسم الشرط ہے، اور من اسم الشرط کے بعد اگر آگے فعل ایسا آئے جو کہ لازم ہے تو من اسم الشرط جو ہے یہ مبتدا بنتا ہے۔ من مبتدا ہو گیا، جس کے بعد خبر کی جگہ پر ایک جملہ شرطیہ ہوگا جو کہ ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا ہے، جس میں شرط والا حصہ ہے ینقلب علی عقبیہ اور جواب شرط والا حصہ ہے فلن یضر اللہ شیئا۔ اب میں شرط والے حصے کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ ینقلب فعل و فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، علی حرف جر ہے جس کے بعد مجرور عقبیہ ہے جو مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ ہا ضمیر ہے۔ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ینقلب فعل کے، اور ینقلب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا۔ جواب شرط فلن یضر اللہ شیئا کی صورت میں آگے آ رہا ہے، اور فا اس لیے داخل ہوا ہے کہ جواب شرط لن سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر جواب شرط پہ لن آ جائے حرف تو جواب شرط پہ فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے۔ لن حرف نفی ہے، یضر فعل ہے، آگے مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اس میں جلالہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے۔ شیئن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ منفی جملے میں شیئن کا لفظ جو ہے وہ عام طور پہ مفعول مطلق بنتا ہے۔ یوں فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جزا یا جواب الشرط بنا، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر خبر بنا، اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر مڑے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا۔ آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ واو کو مستانفہ قرار دیں گے، سین حرف استقبال ہے، یجزی فعل ہے جس کا فاعل اسم جلالہ آگے مرفوع نظر آ رہا ہے، مفعول بھی جو ہے وہ الشاکرین ہے اس لیے منصوب قرار دیں گے اسے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا اور جملہ مستانفہ ہوگا۔ ترجمہ کریں گے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 144 کے حوالے سے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ ما محمد الا رسول کو لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، خلط من قبلہ الرسل کو فی محل رفع صفت یعنی نعت قرار دیا ہے رسول کی۔ جملہ ان ماتا لا محل لہا معطوفہ علی الاستنافیہ قرار دیا ہے۔ جملہ قتلا لا محل لہا معطوفہ علی ماتا۔ جملہ انقلبتم لا محل لہا جواب الشرط من ینقلب لا محل لہا معطوفہ علی الاستنافیہ یا استنافیہ قرار دیا ہے۔ ینقلب فی محل رفع خبر المبتدا من قرار دیا ہے، اور لن یضر اللہ شیئا والا فی محل جزم جواب الشرط قرار دیا ہے، اور آخری جملہ سیجزی اللہ الشاکرین لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے 100% محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھ لیتے ہیں آیت کا ترجمہ۔ آیت کا ترجمہ ہے وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، افا اماتا تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے، او قتلا یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ یہ جلد جو ہے سین کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا۔ اس آیت کا خاص پس منظر ہے ذہن میں رکھیے گا کہ جنگ احد میں بعض صحابہ تو شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کسی کی طرف سے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل اس افواہ سے ٹوٹ گئے، ہمت ہار بیٹھے، اور منافقین نے اس کا فائدہ اٹھایا اور کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ایک ایسے رسول ہیں جن سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ قتل بھی ہو سکتے ہیں، وفات بھی پا سکتے ہیں، اور آپ سے پہلے کئی رسول فوت ہو چکے ہیں۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو اے مسلمانوں کیا تم اللہ کا دین چھوڑ دو گے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو۔
تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 مکمل ہو گئی ہے، جو کہ 15ویں رکوع کی پہلی آیت تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔